اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 89 ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان یہودیوں کے پاس ایک کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، کہ قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن آ گیا جو ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تورات کی تصدیق اس طرح کرتا ہے کہ تورات میں قرآن کریم کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں وہ ثابت ہی تب ہوتی ہیں جب قرآن ظاہر ہوا اور صاحب قرآن ظاہر ہوئے، کیونکہ ان پیشین گوئیوں کا وقوع اس طرح ہوگا۔ تو یہ جب قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام سامنے آ گئے تو گویا تورات بھی سچی ہو گئی۔ تو اس طرح قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے دو مطلب ہیں، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اور دونوں درست ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا اور وہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، یعنی یہودیوں کی جب عربوں یعنی مشرکوں سے لڑائی ہوتی تو یہ دعائیں یہی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کر اس نبی کے ساتھ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا آپ کے ظہور کی دعا مانگتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ہمیں فتح ہوگی۔ اور یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا اور وہ اس سے پہلے بیان کیا کرتے تھے کافروں کو، یعنی جو جاہل تھے عرب کے، جو اہل کتاب نہیں تھے، بت پرست تھے، ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ایک عظیم الشان پیغمبر آنے والے ہیں جن کی یہ شان ہوگی اور وہ ایسے ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور قرآن مجید کی صفات ذکر کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کو قرآن کے پہچاننے میں کوئی شبہ ہو گیا یا قرآن والے نبی کو پہچاننے میں کوئی شبہ ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ قرآن کہتے ہیں جب انہوں نے اسے جان لیا تو اس کا انکار کیا۔ یہاں ایک اصول معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے صرف جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے۔ جس طرح ہم اب جانتے ہیں نا اسرائیل ایک ملک ہے اور اس کا وجود حقیقت میں ہے، لیکن پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی اسے کوئی ملک مانتا نہیں ہے اور اس کی حکومت کو مانتا نہیں۔ یوں ہی سمجھے کہ یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گئے تھے، پہچان گئے تھے، مانا نہیں۔ ایمان کے لیے ماننا ضروری ہے، یعنی اس کا اعتراف کرنا۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین علی الکافرین، تو خدا کی مار ہو ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ بہت بری وہ چیز ہے جس کے بدلے میں یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، یعنی جس کو اختیار کر کے یہ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بہت بری چیز ہے۔ وہ کیا ہے اس کی تفصیل؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ کیوں کیا؟ بغیاً، اس حسد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر دے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، اپنا فضل اللہ تعالیٰ نازل فرما دے۔ یہ حسد ان کو یہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، بلکہ یہود یثرب میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو نشانیوں کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور یہاں ہوگا اور وہ یہاں تشریف لائیں گے اور ہم ان کی حمایت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، پھر ہمیں غلبہ ہوگا، سب کچھ تھا۔ لیکن یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جس طرح پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اسی قوم بنی اسرائیل سے آئے، اسی طرح یہ جو سب سے بڑے نبی آنے والے ہیں یہ بھی ہماری قوم میں سے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے نبی اور آخری نبی دوسری قوم میں بھیج دیے، عربوں میں بھیج دیے، بنی اسماعیل میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ ہے۔
اب ان کو یہ حسد تھا کہ ہم یہ کیسے مان لیں، یہ امی قوم اور جو جن میں پہلے کوئی نبی گزرا ہی نہیں ہے، ان کو کیسے مان لیں کہ ان کے اندر یہ نبی آئے۔ یہ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ کتنی بری بات، کتنا، جس طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ یہ حسد تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حسد اور یہ عناد یہ ایسی بری شے ہے کہ انسان جان کر بھی ایمان نہیں لاتا، اس کی وجہ سے ایمان تک سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی واسطے حسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم قرآن مجید میں ہے۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس حالت میں نہ رہے اور خود جلنا کڑنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والحسد، کہ بچو تم لوگ حسد سے، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے یہودی منکر ہوئے، فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، یہاں تک 90 آیات ہو گئی ہیں سورۃ البقرہ کی، سلسلہ جاری ہے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بات اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔